ادا ہو کسی زبان سے حمد اس رب تعالی کی، ادا ہو کسی زبان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وقال تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ وقال تعالی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علم پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، پہلے ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک کوئی چیز زمین اور آسمان میں اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ تم لوگوں کی صورت گری کرتا ہے رحم مادر میں جس طرح چاہتا ہے۔ دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تیسری آیت سورہ ابراہیم سے ہے، آیت نمبر 38، جو دعا کی شکل میں ہے، اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ حضرات، یہ قرآن کریم سے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ آل عمران سے ہے۔ اس میں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ زمین کے اوپر ہوں، زمین کے نیچے ہوں، سمندر میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، کہیں بھی کوئی چیز جو بھی موجود ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کیا چیز کہاں ہے، کس حالت میں ہے، وہ چیز کیا اپنی ذمہ داریوں کو
اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے یا نہیں، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص صفت کا یہاں تذکرہ کیا ہے کہ وہی ہے اللہ جو تم لوگوں کی صورت گری کرتا ہے رحم مادر میں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ انسان کا جسم پیٹ کے اندر رحم، اور رحم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر ایک بہترین ساخت پر ایک بہترین مخلوق کا اس کائنات میں ظہور، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ رحم مادر میں بچے کی کیا ضروریات ہیں، وہ کس حال میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات کی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم کامل ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اپنے علم سے اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے۔ آپ حضرات تلاوت میں یہ چیز بھی پاتے ہوں گے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے کہ درختوں سے جو پتے گرتے ہیں، جو کوپلیں نکلتی ہیں، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جان رہا ہے۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے علم کا تعارف کرایا ہے، اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے۔ اور تیسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں گویا کہ بندہ مومن کی زبان سے اس کا اعتراف کرایا گیا ہے، اور بندہ مومن نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہمارے پروردگار، بے شک آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جس کا ہم اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہاں تک کہ کائنات میں کہیں بھی کوئی چیز ہو رہی ہو، سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ۔ تو اس پہلو سے ان تینوں آیات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور یہ علم اس کا ذاتی علم ہے، وہ کسی چیز سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ اس کی ذات میں کمال کی حد تک یہ علم کی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں اس کی، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اب انسان اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ہم سب لوگ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، آنکھیں جہاں تک پہنچتی ہیں ان کو ہم ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اسی کے مکلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیزیں پردے میں ہیں، جس کا بھی اظہار نہیں ہوا ہے، اعلان نہیں ہوا ہے، دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خیالات، ان احساسات، ان جذبات تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح جو ان کے راز ہیں، جو ان کی سرگوشیاں ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ان اللہ علام الغیوب۔ تو غیب میں جو چیزیں ہیں، ہم حاضر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، لیکن کل جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ پیش آنے والا ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اس دنیا میں
یعنی گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل سب یہ ہمارے اپنے لحاظ سے ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اس کے ہاں سب حال ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، یہاں انسانوں کی جو ضروریات اور مسائل ہیں اس کے لحاظ سے ہم زمانے کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں زمانوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ازل سے ابد تک یہ اس کا علم ہر چیز پر، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آج کے اس تذکیری کلمات میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ ہمارے لیے کل غیب ہے، لیکن اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے بلکہ وہ حال ہے۔ اب آپ اس پہلو سے غور کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح قرآن کی تلاوت سے معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں علم کے سلسلے میں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1 عالم۔ عالم کے معنی ہیں کھلے چھپے سے پوری طرح واقف رہنے والا۔ کھلے چھپے سے پوری طرح واقف رہنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی کتاب کو جتنا کچھ جانتے ہیں اس لحاظ سے ہم ان کے لیے بھی عالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بہت مختصر، بہت تھوڑا سا علم ہم سب لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں عالم۔ لیکن یہی لفظ جب اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں، ظاہر چیزیں سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، آگاہ ہے۔ دوسری صفت جو کثرت سے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے علیم۔ بندوں کے قول اور فعل اور علم اور جذب و خیال سے براہ راست واقف رہنا، یہ اللہ کی دوسری صفت ہے، صفت علیم۔ ایک تیسری صفت اللہ کے قرآن میں استعمال ہوئی ہے، گرچہ علیم کے مقابلے میں یہ صفت کم استعمال ہوئی ہے، علام، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو یہ 3 صفتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے کہیں، اور کہیں بندوں نے خود اس کا اظہار کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے۔ آپ خاص طور سے دیکھیں گے کہ جب وہ سورہ بقرہ میں اس کی تلاوت آپ فرمائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے بنائے جانے کی اطلاع دی تو وہاں ایک مکالمہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے برجستہ کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32۔ یہاں فرشتوں نے گویا کہ اللہ کے وہ بہت مقرب لوگ ہیں اور نورانی مخلوق ہے، اس مخلوق کے سامنے جب انسان کی تخلیق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک آپ علم و حکمت والے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیچارگی اور مجبوری کا اظہار کیا اور اللہ کے علم کا اعتراف کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ پھر بعض انبیاء کرام کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا، خاص طور سے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے اور وہ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے میدان محشر میں پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو اپنی عبادت کا ہمارے ساتھ
اپنے آپ کو شریک کرنے کا، الہ بنانے کا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں، تو وہ اس سے اعلان برات کریں گے اور کہیں گے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو آپ اس کو مجھ سے زیادہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اے اللہ میرے دل میں جو کچھ ہے اسے بھی آپ جان رہے ہیں، اور آپ یہ بات کہہ کر کے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ اچھی طرح باخبر ہیں، آپ تو غیب کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ تو یہاں حضرات انبیاء کرام جو اللہ کے نمائندہ ہوا کرتے تھے، اس دنیا میں انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اور اس کا اعلان اور اظہار اپنے متبعین کے سامنے کیا۔ تو حضرات اس اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، ان تینوں صفتوں کو، تینوں اسماء حسنہ میں سے ہیں، عالم، علیم اور علام، ان تینوں صفتوں پر آپ غور کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری غلطیاں جو ہم سے تنہائیوں میں، اکیلے میں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے ہم کرتے ہیں، اس میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اس کی نگاہ میں ہیں۔ لوگوں سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کی نگاہ میں ہیں، اسی کو ہمیں جواب دینا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اللہ کا خوف، اور خوف کے ذریعے اللہ کا قرب جو ہمیں حاصل ہوگا وہ غیر معمولی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پہلو سے اللہ کی ان تینوں صفات پر، صفت عالم، صفت علیم اور صفت علام پر بھرپور غور کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے اپنے اندر خشیت، انابت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔